اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کفار مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچھ در پیچھ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس میلون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم میں عطر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں عطر کو لو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادو کر، نعوذ باللہ، کبھی مذمم کہا اور کبھی شہر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ محترم ناظرین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک نے آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، تیرے باپ کا اللہ حامی ہے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا ظہر مسرت۔ ابو لہب کے خبیث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ اجمعین مسجد حرام بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارت مال لینے کی ہمت کرے گا جبکہ تم بیر سے آنے والے کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا ابو حکیم یعنی ابو جہل، اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب میں اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ خریدنے پر تیار نہیں۔ قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خبردار، جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی ہے کہ تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا با خدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں، مگر میں نے دیکھا ان کے دائیں بائیں نیزہ بردار کھڑے تھے۔ میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرا بھی سرتابی کی تو وہ مجھے ٹوٹ پر پڑیں گے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔
نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی، اور عتیبہ نے تو جہالت اس قدر آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا، میں النجم المری ثم دنا فتدلہ کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور سے کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے پر پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرح ہونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور ہونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑا۔ محترم ناظرین، کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبتوں میں ڈالنے کا ایک اور مذموم قدم۔ ابن حسان بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے، اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹال کرنے لگا۔ عراشی تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ کے قریش کے سرداروں کو جا پکڑا، مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران نے ان شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارے روپے دلوا دے گا۔ عراشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا، اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا کہ کچھ گزرے، اس کی خبر لا کر دے۔ حضور سے سیدھا ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، اس شخص کا حق ادا کرے۔ اس نے کوئی چونو چرانا کی سیدھا اندر گیا اور اس کے ہونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا، واللہ آج وہ جی معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہا اس کا حق ادا کر دیں تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔